لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ کہ انسان کے ذمے خود صرف اپنی ہی اصلاح واجب نہیں ہے بلکہ اپنے گھر والے، بیوی بچے اور اپنے ماتحت جتنے بھی افراد ہیں جو اپنے ماتحت سمجھے جاتے ہیں ان کو دین کی طرف لانے کی کوشش کرنا، فرائض و واجبات کی ادائیگی کی تاکید کرنا اور گناہوں سے اجتناب کی تاکید کرنا، یہ بھی انسان کے ذمے فرض ہے۔ یہ بیان کرنے کے لیے یہ باب قائم کیا ہے اور اس میں کچھ آیتیں نقل کی ہیں اور کچھ احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیت جو ابھی میں نے تلاوت کی یہ در حقیقت اس باب کا بنیادی عنوان سمجھنا چاہیے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام مسلمانوں کو خطاب کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خطاب کیا یا ایھا الذین آمنوا کے عنوان سے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن کریم میں جا بجا یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں مسلمانوں کو خطاب کرنے کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ جگہ جگہ آئے۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں، فرمایا کرتے تھے کہ یہ بڑا پیارا عنوان ہے خطاب کا جو اللہ تعالیٰ ہم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد استعمال فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، یہ کہہ کر ہمیں آپ کو خطاب کرتے ہیں۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ اس میں بڑا پیار ہے، اس عنوان میں، خطاب کے اس طریقے میں پیار یوں ہے کہ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کو مخاطب کیا جائے اس کا نام لے کر، کہ اے فلانے، نام لے کر پکارا جائے۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو خطاب کیا جائے اس رشتے کا حوالہ دے کر جو بولنے والے کا اس سے قائم ہے۔ فرض کرو کہ ایک باپ ہے، وہ اپنے بیٹے کو بلاتا ہے، تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ اس کا نام لے کر پکارے بیٹے کا، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ یوں کہے کہ بیٹا کہہ کر پکارے۔ تو ظاہر ہے کہ بیٹا کہہ کر پکارنے میں جو پیار ہے، جو شفقت ہے، جو محبت ہے، اور سننے والے کے لیے اس میں جو لطف ہے، وہ نام لے کر پکارنے میں وہ مزہ نہیں۔ مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی قدس اللہ سرہ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے محدث، فقیہ، ہم نے تو ان کو اس وقت دیکھا جبکہ پاکستان، ہندوستان میں تو کیا شاید دنیا بھر میں ان کا کوئی ثانی نہ ہو، علم کے اعتبار سے، علم و فضل کے اعتبار سے، تو یعنی ساری دنیا میں ان کے علم و فضل کا لوہا مانا جاتا تھا۔ سب لوگ کوئی ان کو شیخ الاسلام کہہ کر خطاب کرتا تھا، کوئی علامہ کہہ کر خطاب کرتا تھا، کوئی کسی عنوان سے خطاب کرتا تھا، بڑے تعظیمی القاب ان کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ لیکن ہمیں یہ دیکھ کر بڑا اچنبھا ہوتا تھا کہ جب وہ ہمارے گھر تشریف لاتے تو ہماری دادی اس وقت باقاعدہ حیات تھی، اور وہ دادی صاحبہ حضرت علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی رشتے میں ممانی لگتی تھی۔ تو وہ جب ہمارے گھر تشریف لاتے تو وہ ہماری دادی صاحبہ ان کو بیٹا کہہ کر پکارتی تھی، علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کو دعا دیا بیٹا جیتے رہو۔ یہ جملہ جب ان سے سننے میں آتا تھا علامہ کے لیے، اتنا بڑا علامہ جس کو ساری دنیا کو شیخ الاسلام کہہ رہی ہے، وہ علامہ کہہ رہی ہے،
تو ہمیں بڑا چمبا لگتا تھا. لیکن علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں مفتی صاحب کے گھر میں یعنی ہمارے والد ماجد کے گھر میں آنے میں میرے 2 داعیے ہوتے ہیں. ایک داعیہ ہوتا ہے مفتی صاحب سے ملنا اور دوسرا داعیہ ہوتا ہے کہ اس وقت روئے زمین پر مجھے بیٹا کہنے والا کوئی اور نہیں سوائے ان خاتون کے جو بیٹا کہہ کر پکارتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بیٹا کا لفظ سننے کے لیے آتا ہوں یہاں پر. اس میں جو لطف آتا ہے اور اس میں جو پیار معلوم ہوتا ہے وہ مجھے دنیا میں کہیں اور معلوم نہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ اس کی قدر اس شخص کو ہوتی ہے جو اس کہنے والے کے جذبے سے آشنا ہو. اس کو قدر ہوتی ہے کہ بیٹا کہہ کر جو مجھے پکار رہا ہے تو کتنی بڑی نعمت. ایک وقت آتا ہے جب انسان یہ لفظ سننے کو ترس جاتا ہے. تو یہ انداز خطاب کہ کوئی باپ یا کوئی بڑا بیٹا کہہ کر پکارے یہ بڑی پیاری ادا ہے, بہت ہی مشفقانہ ادا ہے. تو حضرت فرما دیتے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ خطاب فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو, نام لینے کے بجائے اس رشتے کا حوالہ دیتے ہیں جو ہر صاحب ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی باپ بیٹے کو بیٹا کہہ کر پکارے, اسی طرح یا ایھا الذین آمنو کہہ کر اللہ تعالیٰ خطاب فرماتے. تو یہ خطاب اس لیے ہے کہ جیسے کوئی بیٹا کہہ کر پکارے تو آگے جو بات کہتا ہے وہ شفقت سے بھری ہوئی ہوتی ہے, محبت سے بھری ہوئی, خیر خواہی سے. تو اس انداز خطاب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے قرآن میں جگہ جگہ ہمیں آپ کو خطاب فرماتے ہیں. انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ. کیسی آگ سے بچاؤ؟ آگے اس کی آگ کی صفت بیان فرمائی کہ وقودھا الناس والحجارہ, وہ آگ ایسی ہے کہ اس کا ایندھن لکڑیاں نہیں, کوئلے نہیں, بلکہ اس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے. اس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے. اور ایسی آگ کہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد, جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسے فرشتے متعین ہیں جو بڑے غلیظ, تند خو اور شداد, سخت مزاج, اور ایسے ہیں کہ لا یعصون اللہ فیما امرہم, اللہ تعالیٰ ان کو جس بات کا حکم دیتے ہیں وہ اللہ کے حکم کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, اور وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے. تو ایسی آگ سے بچاؤ, اپنے آپ کو بھی بچاؤ, اپنے گھر والوں کو, اہل و عیال کو بھی بچاؤ. تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ